بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ سارا سامان اندر رکھ دیا ہے؟ امی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا جی امی رکھ دیا ہے۔ اتنے میں ابو کچن سے آئے، ان کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس تھا۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، گھر بھی شفٹ کرنا کتنا مشکل عمل ہے۔ ابو نے پانی گلاس میں ڈالا اور امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بیگم آپ نے پانی پینا ہے؟ امی نے کہا جی آپ پی لیں، پھر مجھے بھی ڈال دیں۔ اسی دوران بھائی اور بھابھی اپنے کمرے سے آئے۔ بھائی تو صوفے پر ہی دراز ہو گئے۔ بھابھی نے امی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، امی ہم نے اپنا دادا کا اور آپ کا کمرہ بالکل سیٹ کر دیا ہے۔ میں نے کہا بھابھی میرے کمرے کا کیا بنے گا؟ بھائی بولے تم نے کمرے کا کیا کرنا ہے، کہیں بھی سو جانا۔ میں تن کر کھڑی ہو گئی، او اچھا میں کہیں بھی سو جاؤں؟ بھائی پھر بولے، ہاں تو چوہیا کو تو بل ہی چاہیے ہوتا ہے، پورے کمرے میں وہ تھوڑی رہتی ہے۔ بھائی کی بات سن کر سب ہنس پڑے۔ میں نے پاؤں پٹکتے ہوئے ابو سے کہا، ابو دیکھ رہے ہیں آپ بھائی کو، یہ ہمیشہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اتنے میں دادا اوپر والی منزل سے نیچے آئے اور بولے، کیوں بھائی کون تنگ کر رہا ہے میری پوتی کو؟ چھوٹے میاں تم کیا اپنا کھانا پینا بند کروانا چاہتے ہو؟ دادا نے میرے قریب ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو میں خوش ہو گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی اب بتائیں۔ یہ کہہ کر میں دادا کے پاس بیٹھ گئی، تب بھائی کان پکڑتے ہوئے بولے، معاف کر دیں دادا جان، میں گھر سے نہیں نکلنا چاہتا۔ بھائی کی یہ اداکاری دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ رات کے کھانے کے بعد مجھے کیا سب گھر والوں کو تھکن سے ایسی نیند آئی کہ سب اپنے کمرے میں گئے اور پھر کسی کی آواز نہ آئی۔ اٹھ جا حمیرہ، صبح ہو گئی ہے، امی ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ بھابھی نے مجھے ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تکیہ سر پر رکھتے ہوئے کہا، بھابھی آج تو سونے دیں، کل اتنا کام کیا ہے، میری تو تھکاوٹ ابھی بھی نہیں اتری۔ بھابھی نے کہا، تو ابھی کون سا کام ختم ہوا ہے؟ بہت سارے کام رہتے ہیں، وہ ختم کرو، پھر سکون سے سوتی رہنا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ امی نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، حمیرہ کیا یہ ضروری ہے کہ مجھے تمہیں اٹھانے کے لیے آنا پڑے؟ امی کی آواز سن کر میں اٹھ گئی اور امی بولی، اب تو نیند کی شہزادیاں بھی آ جائیں تو بھی نیند کہاں آئے گی؟ لے میں اٹھ گئی۔ امی نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، شاباش اب جلدی ناشتہ کرنے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر امی نے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی ابو اور بھائی نے مل کر ڈرائنگ روم سیٹ کر دیا تھا۔ دادا نے یہ 2 منزلہ خوبصورت گھر خریدنے کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کے سارے پیسے لگا دیے تھے۔ ابو نے بھی اس گھر کو خریدنے کے لیے کافی پیسے ملائے تھے۔ ہم نے بہت لمبا عرصہ اپنے گھر کا انتظار کیا تھا۔ کرائے کے مکان میں رہ رہ کر تھک چکے تھے کہ آخر اللہ نے اپنا گھر بھی عطا کر دیا۔ بھائی بھی اب بہت اچھی کمپنی میں جاب کر رہے تھے۔ الحمدللہ اب ہم خوشحال ہوتے جا رہے تھے۔ میرے بھائی کی شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ میں نے BA کر لیا اور آگے پڑھنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم سب چائے پی رہے تھے۔ دادا ابو سے کہنے لگے، اوپر والی منزل پر رہنے کے لیے کسی کی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے فوراً کہا، دادا جان میں نے رہنا ہے نا اوپر۔ امی نے کہا، یہ سارا بکھیڑا آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا تو خیال ہے کہ سنگل سٹوری والا گھر بھی ہمارے لیے کافی تھا۔ دادا ابو بولے، ایسے گھر کے انتظار میں دادا بن گیا ہوں، مگر اوپر والی منزل پر رہنے کے لیے میں اب بھی جوان ہوں۔ میں نے کہا، واہ میرے کیوٹ دادا جان، اوپر آپ کا اور میرا کمرہ ساتھ ساتھ ہوگا۔ اگلے دن میں نے اور دادا نے پوری پلاننگ کی تھی کہ ہم نے اوپر والی منزل کو فرنشڈ کرنا ہے۔ میں اپنی پسند کی پینٹنگز اٹھانے میں مصروف تھی کہ اوپر سے دادا کی آواز آئی، کون ہے یہاں؟ کون ہے یہاں؟ دادا کی آواز سن کر میں اوپر بھاگی۔ سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی تو دادا جان حواس باختہ کمرے سے باہر آئے۔ آنکھیں پھاڑے کمرے کے اندر بھی دیکھ رہے تھے وہ۔ میں بھاگتی دادا کے پاس پہنچی۔ میں نے دادا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بولی، کیا ہوا دادا جان؟ دادا نے ہڑبڑا کر مجھے دیکھا اور بولے، بیٹا اس کمرے میں کوئی ہے، وہ دیکھو۔ یہ کہہ کر دادا نے کمرے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر دیکھا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، دادا جان وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ دادا نے کہا، ہاں میں نے کہا، دادا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے دادا کو سہارا دے کر اٹھایا اور بولی، اٹھیں دادا جان نیچے چلتے ہیں۔
जो ही मैंने दादा को उठाया और हम नीचे जाने लगे, अभी हम चंद कदम ही चले थे कि उसी कमरे का दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ। दरवाजे की आवाज़ सुनकर दादा ने सरगोशी की, खामोशी से नीचे चलो, पीछे नहीं देखना। मैं और दादा चल पड़े। हैरत तो मुझे बहुत हुई थी कि दरवाज़ा इस तरह ज़ोर से खुद कैसे बंद हो सकता है। ये मानना मुमकिन नहीं था कि दरवाज़ा खुद इस तरह से बंद हो जाए। आखिर ये क्या हो रहा था? क्या जो दादा जान कह रहे थे वो ठीक था? मैं और दादा नीचे आए तो अम्मी भी ऊपर ही आ रही थी। हमें देखकर रुक गई और बोली, सब खैरियत है? अब्बा जी, मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी तो मुझे तशवीश होने लगी। मैंने दादा जान को सोफे पर बिठाया और अम्मी बोली, जाओ अब्बा जी के लिए पानी ले आओ। ये सुनकर मैं पानी लेने किचन में चली गई। मैं पानी का गिलास लेकर आई। पानी का गिलास मैंने दादा की तरफ बढ़ाया। दादा ने पानी पिया और गिलास टेबल पर रखकर अम्मी से कहने लगे, बहू, मेरा ख्याल है कि हम नीचे वाले पोर्शन में ही रहें। ऊपर वाले पोर्शन में जाने से गुरेज करना ही बेहतर है। अम्मी सोफे पर बैठते हुए बोली, अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने ये घर पसंद डबल स्टोरी की वजह से किया था, तो क्या ऊपर वाला हिस्सा यूं ही बेकार पड़ा रहेगा? दादा अब्बू बोले, मुझे नहीं मालूम बहू, मगर मेरा ख्याल है कुछ दिन इंतज़ार कर लो, वो वक्त खुद ही सारे सवालों के जवाब देगा। आज का दिन तो बहुत ही बुरा गुजरा था। नए घर में हमारा आज 5वां दिन था। 4 दिन से घर की सेटिंग में लगे हुए थे। आज ऊपर वाले पोर्शन को सेट करना चाहा तो दिल ही टूट गया। दादा जान को भी मेरी तरह ऊपर शिफ्ट होने का शौक था। दादा जान ने तो ये घर भी डबल स्टोरी की वजह से खरीदा था। दिल में अजीब वसवसे आने लगे। हमारी सारी फैमिली पढ़ी लिखी थी, हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे। मगर दिल में अचानक ख्याल आया कि जिससे हमने ये घर खरीदा था उसने मार्केट रेट से कम रेट पर हमें ये घर बेचा था। कहीं इसकी वजह। मैंने दिल में आते ख्याल को झुटलाया। बस कर अमीरा, क्या सोच रही है? पढ़ लिख कर अब ऐसी वाहियात बातें सोचेगी? मैं ये सोचकर कमरे की तरफ चल दी। चंद दिन गुजरे थे कि अम्मी बीमार हो गई। अम्मी सेहत याब हुई तो अब्बू बीमार हो गए। अब्बू ठीक हुए तो भाभी बीमार हो गई। दादा को बड़ी तशवीश हुई। हम सब भाई के कमरे में बैठे थे कि दादा अब्बू बोले, क्या ये सबका बारी बारी बीमार होना महज इत्तफाक है? अब्बू ने कहा, अब्बा जी, आप क्या कहना चाह रहे? दादा ने कहा, बेटा, ये घर बड़े अरमानों से खरीदा था। तुम्हारी माँ तो ऐसे घर का ख्वाब आंखों में से जाए दुनिया से चल बसी, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब्बू ने कहा, अब्बा जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। दादा ने कहा, हाँ, अल्लाह करे कि वहम हो। तुम एक काम करो। अब्बू ने कहा, अब्बा जी आप हुक्म करें। दादा ने कहा, घर में ख़त्म करवाओ। बहू की तबीयत भी ठीक होने के लिए दुआ करवाई जाएगी और बलाएं टलने के लिए भी। अब्बू ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी बोली, मैं आज ही सारी तैयारी करती हूँ, कल ही ख़त्म करवा लेते हैं। हमीरा, तुम एक काम करो। मैंने फ़ौरन कहा, जी अम्मी। अम्मी खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, हम ज़रा लिस्ट बनाते हैं कि ख़त्म के लिए क्या कुछ मंगवाने की ज़रूरत है। मैंने कहा, ठीक है। मैं और अम्मी कमरे से बाहर निकल आए और अम्मी के कमरे की तरफ चल दिए। अम्मी आगे आगे थी और मैं अम्मी के पीछे पीछे। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा मगर पीछे कोई नहीं था। मैं हैरत से पीछे देखती अम्मी के कमरे में दाखिल हो गई। अम्मी ने मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया और बोली, हमीरा, क्या तलाश कर रही हो? अंदर आ जाओ। तब मुझे होश आया। मैंने कहा, जी अम्मी, कुछ नहीं, बस वैसे ही। अगले दिन हमारे घर में कुरान पाक का ख़त्म था। कुरान पाक की तकरीब बहुत अच्छी रही। ख़त्म कुरान पाक के बाद हमारे घर के इर्द गिर्द से मोहल्ले की जो ख़वातीन आई थी उनसे भी तारुफ हो गया। हम भी इस मोहल्ले में नए थे तो आने वालों को हमारे बारे में और हमें उनके बारे में जानने का मौका मिला। चंद दिन में ही भाभी भी ठीक हो गई। भाभी के सेहत याब होने के कई दिन बाद तक हमारा कोई बीमार नहीं हुआ तो दादा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज हस्बे मामूल शाम का वक्त था। दादा और मैं लॉन में बैठे थे। अम्मी और भाभी किचन में मसरूफ़ थी। दादा कहने लगे, हमीरा, जाओ मेरे लिए गिलास पानी ले आओ। मैं उठी और अंदर आ गई। जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची मेरी नज़र ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। ऐसे लगा जैसे कोई तेज़ी से भागता सीढ़ियों से ऊपर गया है।
मगर मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर ये वहम कैसा था? मैं किचन में गई, दादा के लिए पानी लिया और वापस लॉन में दादा जान को पानी देकर दोबारा अंदर आई। सीढ़ियों के पास खड़ी होकर ऊपर देखने लगी। इरादा था कि ऊपर जाऊं। इसी असना में अम्मी की आवाज़ आई, हमीरा। मैं घबरा कर अम्मी की तरफ देखने लगी तो अम्मी ने कहा, ऊपर क्या देख रही हो? मैंने कहा, अम्मी मैं ऊपर चली जाऊं? अम्मी बोली, नहीं, तुम्हारे दादा ने ऊपर जाने से सख्ती से मना किया है। मैंने कहा, अम्मी आप भी इन बातों पर यकीन करती हैं? वो कहने लगी, बात यकीन करने की नहीं है, बात यह है कि हमें बड़ों की माननी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है। मैंने कहा, ठीक है अम्मी। और ये कहकर मैं सीढ़ियों के पास से वापस आई, सोफे पर बैठी और टीवी ऑन कर लिया। तजस्सुस बंदे के लिए खुद बहुत बड़ी बेचैनी होती है। इंसान के अंदर ये तजस्सुस न होता तो दुनिया में इतनी तरक्की ना होती, क्योंकि जो ही बंदे के अंदर तजस्सुस पैदा होता है वो खोज निकालने और हल तलाश करने के लिए कमर बस्ता हो जाता है। आजकल तजस्सुस का कीड़ा मेरे अंदर भी घूम रहा था। उस दिन के बाद से तो दादा ने ऊपर जाने से ही मना कर दिया था, मगर मुझे एक लम्हे के लिए आराम नहीं था। सच तो ये था कि मैं जब भी नीचे ऊपर बैठकर देख रही होती तो अक्सर मुझे ऐसे महसूस होता जैसे ऊपर कोई है जो हमें बड़े गौर से देख रहा है, हमारी बातों से लुत्फानंदोज हो रहा है, हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। एक दिन तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से मेरा दुपट्टा खींचा हो। अगर दादा जान की बात ठीक थी तो क्या वाकई ऐसा था कि ऊपर कोई गैर मराई कुव्वत थी? मगर यूं हाथ पर हाथ धरे रहना इस मसले का हल तो नहीं था, क्योंकि ये घर तो हमारा ही था। हमारे घर का एक हिस्सा क्या यूं ही बेकार पड़ा रहेगा? ये तो कोई बात ना हुई। और आज मुझे मौका मिल ही गया। अम्मी और भाभी पड़ोस में जाने के लिए तैयार हो गई। पड़ोस की खाला बीमार थी, जिनकी इयादत के लिए अम्मी और भाभी जा रही थी। अम्मी और भाभी चली गईं और दादा जान अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मुझे रोकने वाला घर में कोई नहीं था और मुझे मौका मिल ही गया। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती दूसरी मंजिल पर पहुँच गई। ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल ऐसे ही बना था जैसे कि नीचे वाला। 3 कमरे, ड्राइंग रूम, 2 अटैच बाथ, एक किचन और एक छोटा सा सहन। यकीनन ये घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस दिन के वाक़े ने जो दादा के साथ पेश आया था मेरे ऊपर रहने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। मैंने हर कमरे का बगौर जायज़ा लिया, बालकनी में टहलती रही, मगर मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो गैर मामूली हो। फिर दिल में ख्याल आया कि इससे पहले कि अम्मी आ जाए और गुस्सा हूँ, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। जैसे ही वापसी के लिए मुड़ी और बालकनी से अंदर आई, मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मैं खौफ के मारे दीवार से जा लगी। मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख दिए। जिस कमरे के बाहर दादा जान उस दिन गिरे हुए थे, उसी कमरे के बाहर एक कोने में कोई 5-6 साल की बच्ची अपने दोनों घुटनों के दरमियान मुंह रख कर बैठी थी। मगर हमारे घर में ये बच्ची कहाँ से आई? क्या ये इंसान की बच्ची है या कोई? अब तो मैं खुद खौफ से कांपने लगी। मैं नीचे जाना चाह रही थी, मगर खौफ से एक कदम नहीं उठा रही थी कि उसी लम्हे बच्ची ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, वो बाकायदा रो रही थी और सिसकियां ले रही थी। उसे ऐसे रोता देखकर मुझे तरस आ गया। मुझे तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर वो बच्ची बोल पड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। अरे ये क्या, ये बच्ची भूखी है? मैंने दिल ही दिल में सोचा। आखिर मेरा खौफ थोड़ा कम हुआ। मैंने कहा, अगर मैं खाना खिलाऊं तो क्या तुम खाना खाओगी? वो रोते हुए बोली, हाँ मैं खाना खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम कहीं जाना मत। 5 साल की उस बच्ची ने आंसू साफ किए और बोली, ठीक है। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैं जल्दी से नीचे किचन में आई। आज भाभी ने बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाई थी। मैंने प्लेट में बिरयानी डाली और एक गिलास में पानी लिया और छत पर आ गई। वो बच्ची वहीं बैठी थी, मेरे हाथ में खाना देखकर मुस्कुराई। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर मैंने अल्लाह का नाम लेकर दिल मजबूत किया और बच्ची के करीब जाकर खाना उसके सामने रखा तो वो बोली, आप भी बैठ जाए ना। मैं उससे थोड़ा पीछे हटकर बैठ गई। वो बजाय चम्मच के हाथ से खाने लगी। मैंने कहा, तुमने तो हाथ भी नहीं धोए, बगैर हाथ धोए खाना खाने लगी हो, चम्मच से खा लो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर गिलास के पानी से वहीं बैठे बैठे अपना हाथ धोया और दोबारा खाना खाने लग गई। छोटी सी बच्ची ऐसे खाना खा रही थी जैसे कई दिन की भूखी हो।
جب وہ کھانا کھا چکی تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنی قمیض سے ہی صاف کیا، پلیٹ کو ٹرے میں رکھا اور ٹرے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا، اگر ابھی بھی بھوک لگی ہے تو اور کھانا کھا لو، میں لے آتی ہوں۔ وہ بولی، نہیں میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ میں نے ٹرے اٹھائی اور ہمت کر کے پوچھ لیا کہ تم کون ہو اور چھت پر کیسے آئی ہو؟ وہ بولی، میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں۔ میں نے کہا، کیا تمہارے گھر میں کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے؟ وہ بولی، میرے امی ابا 20 دن پہلے کسی ضروری کام سے گئے تھے مگر اب تک واپس نہیں آئے۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے، وہ بھی 10 دن پہلے کہیں گیا تھا مگر وہ بھی اب تک نہیں آیا۔ میری ایک سوتیلی بہن ہے، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ سوتیلی کا لفظ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، سوتیلی بہن؟ وہ بولی، ہاں، میرے ابا نے دوسری شادی کی تھی کیونکہ میری اماں کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زندہ نہیں بچی تو میرے ابا نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی بہن بہت بڑی ہے، بالکل آپ جتنی ہے۔ میں حیرت سے اس کو تکنے لگی اور بولی، تمہاری سوتیلی بہن اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بولی، جب میری امی سوتیلی امی گھر میں آئی تھی تو ان کے ساتھ میری بڑی بہن بھی آئی تھی۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ اتنی بڑی کیوں ہیں؟ جب سے میرے ابا اور بھائی گئے، میرا کوہ کاف میں کوئی خیال نہیں رکھتا ہے۔ کوہ کاف کا نام سنتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم میں سرسراہٹ ہوئی ہے۔ میں جو کچھ سن رہی تھی وہ درست تھا۔ میں نے کہا، تم کوہ کاف میں رہتی ہو؟ وہ بولی، میں کوہ کاف میں رہتی تھی مگر اب نہیں رہتی کیونکہ میری سوتیلی بہن مجھے تنگ کرتی ہے اور مجھے بھوکا رکھتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، کیا یہ سگے سوتیلے کا فرق تیری ہر مخلوق میں ہی ہے؟ میں نے کہا، تم یہاں آ جایا کرو، میں تمہیں کھانا کھلا دیا کروں گی۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، آپ بہت اچھی ہیں۔ میں نے کہا، کیا میں جاؤں؟ وہ بولی، جی۔ اس کی بات سن کر میں تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے چلی آئی۔ میں کچن میں پہنچی، برتن میں نے سنک میں رکھے، جلدی سے فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا پسینہ صاف کیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں اے سی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مجھے گرمی لگ رہی تھی، دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جنات کی بچی سے مل کر آ رہی ہوں۔ یعنی اس دن دادا جان نے جو محسوس کر لیا تھا کہ اوپر کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ میں آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کافی دیر بعد جب سانسیں بحال ہوئی تو میرا دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ میں نے سوچا، چاہے وہ بچی انسان نہیں تھی مگر تھی تو تکلیف میں ہی۔ میں نے اس کی مدد کر کے اچھا کیا ہے۔ بیچاری پورے ایک دن سے بھوکی تھی۔ اللہ کے ہاں میری یہ نیکی بھی تو لکھی جائے گی۔ یہ ضروری تو نہیں کہ نیکی صرف انسان کے ساتھ ہی کی جائے۔ بہرحال میرا دل جیسے مطمئن تھا۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ ابھی سوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ امی جگاتے ہوئے بولی، حمیرہ، کیا تم نے دوپہر کا کھانا کھا لیا تھا؟ اب اٹھ جاؤ کیونکہ شام ہونے والی ہے۔ امی کی آواز سن کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 5 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، امی، شام تو ہو ہی گئی ہے۔ وہ بولی، ہاں تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی؟ یہ کہتے ہوئے امی کمرے سے باہر چلی گئی۔ چائے پینے کا دل ہے تو باہر آ جاؤ۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کے بعد جب امی اور بھابھی کلیولے کے لیے اپنے کمروں میں چلی گئی، دادا جان بھی کمرے میں آرام کرنے لگے تو میں نے ٹرے میں کھانا رکھا اور اوپر آ گئی۔ جیسے ہی اوپر آئی میں نے دیکھا وہ بچی وہیں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ جب بھوک لگے تو یہاں آ جانا۔ مجھے اس بچی کی معصومیت پر بڑا پیار آیا۔ میں نے کھانا اس کے سامنے رکھا اور وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ چاہے یہ بچی انسان نہیں تھی مگر آج مجھے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کھانا ختم کیا اور بولی، اتنے مزے مزے کے کھانے کون بناتا ہے؟ میں نے کہا، میری امی اور بھابھی بناتی ہیں۔ وہ بولی، آپ کھانا نہیں بناتی؟ آپ صرف کھانا کھاتی ہیں کیا؟ میں اس کی بات سن کر بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کھانا تو مجھے بھی بنانا آتا ہے لیکن امی اور بھابھی کی وجہ سے مجھے کام کم کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو کیا آپ سارا دن مزے کرتی رہتی ہیں؟ مجھے اس بچی کا بے تکلفانہ انداز پسند آیا۔ میں نے کہا، ہاں، سچ تو یہی ہے کہ میں سارا دن مزے کرتی رہتی ہوں۔
اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو آپ میرے ساتھ کوکاف چلیں، وہاں بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ وہ بچی کافی دیر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ آج مجھے اس کی باتیں کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اتنے اچھے بھی جن ہوتے ہیں، پھر تو اوپر رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کیا پتا دادا جان نے اسی کو دیکھا اور وہ ڈر گئے ہوں۔ اب تو اس بچی سے میری روزانہ ملاقات ہونے لگی۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر آتی اور میں اس کے لیے کھانا لے کر اوپر جاتی۔ وہ کھانا کھاتی اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ اس چھوٹی بچی کا نام تاشا تھا۔ اب میرا خوف بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ دادا جان کو اوپر رہنے کے لیے راضی کرتی ہوں، کیونکہ اوپر رہنے میں کوئی ڈر خطرہ نہیں تھا۔ ہم بلا وجہ ڈر رہے تھے۔ آج معمول کے مطابق میں چھت پر کھانا لے کر پہنچی، مگر وہ بچی چھت پر نہیں تھی۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئی۔ آخری ملاقات میں تو میں نے نتاشا کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ نیچے چلے، میں اسے اپنا کمرہ دکھاتی ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ نیچے آنے سے انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ نہیں آئی۔ آج 5واں دن تھا، مجھے تشویش ہونے لگی۔ پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں۔ میں کھانا اٹھائے واپس نیچے جانے لگی کہ اچانک میرے سامنے وہ بچی نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ میری ہی ہم عمر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں اچانک انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ تاشا رو رہی تھی۔ میری ہم عمر لڑکی تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بہت شوق ہے تمہیں کھانا کھلانے کا، نیکیاں کرنے کا؟ انسانوں میں تمہیں کوئی نہیں ملا جس کے ساتھ نیکی کرو؟ تاشا کو روتے دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں بھی اتنی ڈرپوک تو تھی نہیں۔ میں نے تاشا سے کہا، تاشا تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں روز تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میری ہم عمر لڑکی جو کہ یقیناً جنزادی تھی بولی، اپنی بکواس بند کرو اور یہ کھانا لے کر نیچے دفع ہو جاؤ، دوبارہ اوپر مت آنا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا یہ ہمارا گھر ہے، سچ یہ ہے کہ تمہیں یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور تاشا کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تو کیا تمہیں تنگ کرنا شروع کر دوں؟ کیونکہ جب تک میں کسی کو تنگ نہ کر لوں مجھے مزہ نہیں آتا۔ پھر بولو کیا خیال ہے تمہارا؟ تاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اب یہاں نہیں آؤں گی، چلے ہم کو کہا واپس چلتے ہیں۔ تاشا کی یہ بات سن کر اس کی بہن نے مجھے غصے سے دیکھا اور وہ دونوں غائب ہو گئی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں غائب ہوتا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں جلدی سے نیچے آئی۔ کھانا کچن میں رکھا تھا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا مذاق تھا۔ ہم نے نیا گھر خریدا، نیچے ہم رہتے تھے، اوپر جنات رہتے تھے، بلکہ وہ یہاں رہتے نہیں تھے، یہ کہنا چاہیے کہ آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے اس جنزادی کو بہادری دکھانے کی بڑی کوشش کی، کہیں یہ بہادری مجھے مہنگی نہ پڑ جائے۔ اتنے میں میرے کانوں سے امی کی آواز ٹکرائی، حمیرہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا۔ امی کچن کے اندر آئیں اور کہنے لگی، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں امی، تھکاوٹ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بخار ہو گیا ہو۔ امی نے کہا، تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ ان کی یہ بات سن کر میں کمرے میں چلی آئی۔ اچھا تو تمہیں بھوکا رکھتی ہوں، مطلب ظلم کرتی ہوں، ہاں؟ نتاشا کی سوتیلی بہن نے اسے بازو سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑا اور زمین پر دھکا دیتے ہوئے بولی، چھوٹی سی ہے لیکن کتنی میسنی ہے، اب اگر اس کمرے سے نکلی تو تجھے جان سے مار دوں گی، سمجھی؟ تاشا نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی سوتیلی بہن نے اسے زور سے ڈانٹا اور بولی، خبردار جو تو نے اٹھنے کی کوشش کی، میں جا رہی ہوں تیری نئی سہیلی کے گھر، پر اس کو بھی ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کر تاشا کی سوتیلی بہن غائب ہو گئی۔ تاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تاشا کا بڑا بھائی جو پچھلے 10 دن سے لاپتہ تھا، اب تک اس کی کوئی بھی خبر نہیں آئی تھی۔ تاشا کے بھائی یوزک کو جب 10 دن تک اپنی ماں اور باپ کی کوئی خبر نہیں ملی تو وہ ان کی تلاش میں نکلا۔ یوزک اپنی سوتیلی ماں کی ماں سے ملا، ان سے دریافت کیا۔ اس کی نانی نے بتایا تھا کہ تمہارا باپ اور ماں تو 5 دن پہلے یہاں سے چلے گئے تھے۔ یوزک نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنی ماں اور باپ کی تلاش میں نکل پڑا۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا آخرکار ایک جگہ تھک کر بیٹھ گیا اور خود سے ہی باتیں کرنے لگا، نہ جانے میرے ماں باپ کہاں چلے گئے۔ اس سفر پر نکلنے سے پہلے کی بات ہے کہ یوزک کے باپ نے اسے تنہائی میں ایک موتی دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹا یہ موتی سنبھال کر رکھنا،
یہ موتی بہت قیمتی ہے، یہ شہنشاہ جنات نے میرے پاس رکھوایا ہے، یہ شہنشاہ کی امانت ہے۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ سفر پر جانا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے، اس لیے میرے آنے تک تم اس موتی کی حفاظت کرنا۔ میں صحیح سلامت واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ شہنشاہ کی یہ امانت تم انہیں لوٹا دینا۔ یوزک نے وہ موتی لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ اپنے باپ کی یاد میں اپنے بالوں کی لٹو میں چھپایا ہوا وہ موتی اس نے نکالا اور اسے دیکھنے لگا کہ دور ایک غار میں روشنی نظر آئی۔ اس نے وہ موتی واپس رکھ دیا اور روشنی کی طرف چل پڑا۔ یوزک غار میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اندر ایک بوڑھی چڑیل بیٹھی ہوئی ہے۔ چڑیل کی نظر یوزک پر پڑی تو اس نے اسے اندر بلا لیا۔ یوزک زمین پر بیٹھ گیا تو وہ بولی، کسے تلاش کر رہے ہو؟ یوزک نے قصہ مختصر تمام کہانی اسے سنائی۔ بوڑھی چڑیل نے کہا، جنوں کا ایک جوڑا قریب کے غار میں پچھلے 5 دن سے ٹھہرا ہے، کہیں تم ان کی بات تو نہیں کر رہے؟ بوڑھی چڑیل کی یہ بات سن کر یوزک کھڑا ہو گیا اور بولا، کس غار میں ٹھہرے ہیں؟ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بوڑھی چڑیل نے کہا، میرے قریب کے غار میں ٹھہرے، مگر جن کے ساتھ اس کی جنی بھی ہے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، تم جا کر دیکھ لو، شاید وہی تمہارے ماں باپ ہوں۔ بوڑھی چڑیل نے یوزک کا شکریہ ادا کیا، اس کے بتائے ہوئے غار کی طرف چل پڑا۔ وہ غار کے قریب پہنچا تو غار کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ یوزک ان آوازوں کو سن کر باہر ہی رک گیا اور غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ یوزک کے ہی ماں باپ تھے۔ یوزک کی سوتیلی ماں کہہ رہی تھی، رتاس، میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ مجھے وہ موتی دے دو۔ میں نے تم سے شادی صرف اس موتی کے لیے کی ہے۔ موتی دیے بغیر تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر تم موتی مجھے دے دو گے تو یہ زہر جو تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے، اس کا توڑ صرف میرے پاس ہے، میں تمہیں بچا لوں گی۔ رتاس بولا، تم سے شادی کر کے میں نے غلطی کی ہے، لیکن تمہیں وہ موتی دے کر دوسری غلطی نہیں کروں گا۔ وہ موتی شہنشاہ کی امانت ہے۔ جنی نے کہا، رتاس، کب تک بادشاہ کے محل کے درباری بنے رہو گے؟ کیا تمہیں اپنی طاقت بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے؟ جن رتاس بولا، مجھے امانت میں خیانت کر کے اپنی طاقت بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سن کر جنی غصے میں آ گئی اور بولی، تو یہیں پڑے مرتے رہو۔ یہ سنتے یوزک سے رہا نہیں گیا، وہ فوراً غار کے اندر داخل ہو گیا۔ یوزک کو غار کے اندر دیکھ کر اس کی سوتیلی ماں ہکا بکا رہ گئی۔ یوزک کا باپ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ یوزک کا باپ بیٹے کو دیکھ کر مسکرایا۔ یوزک جلدی سے باپ کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے اپنے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اپنی سوتیلی ماں سے بولا، میں نے وہ موتی شہنشاہ کو دے دیا ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو جاؤ اور شہنشاہ سے موتی لے لو۔ یہ سن کر یوزک کی سوتیلی ماں نے کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں وہ موتی لینے واپس آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس کی سوتیلی ماں غائب ہو گئی۔ یوزک کا باپ جو بیٹے کی گود میں سر رکھے تڑپ رہا تھا، بولا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جلدی سے قبیلے لے چلو۔ یوزک نے اپنی طاقت پوری لگا دی اور آن کی آن میں باپ کو لے کر شہنشاہ کے محل کے باہر پہنچا ہی تھا کہ اس کا باپ مر چکا تھا۔ یوزک نے باپ کی لاش کو محل کے باہر ہی رکھا اور شہنشاہ کے لیے ضروری پیغام بھجوایا۔ کوئے کاف کا شہنشاہ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک جن حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، اقبال بلند ہو، ہمارے قبیلے کا معزز رتاس جن جو 20 دن سے لاپتہ تھا، اس کا بیٹا رتاس کی لاش لے کر قبیلے واپس آیا ہے، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہے۔ جن رتاس کی موت کا سن کر شہنشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، فوراً جن رتاس کے بیٹے کو بھیجو، میں اسے یہیں ملوں گا۔ یہ سن کر جن ادب سے سر جھکائے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد یوزک حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، یوزک، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یوزک نے سب سے پہلے تو اپنے بالوں کی لٹوں میں چھپایا قیمتی موتی نکالا، اسے شہنشاہ کو دیتے ہوئے بولا، شہنشاہ جنات کے درجات بلند ہو، میرے باپ نے گھر سے جانے سے پہلے آپ کی یہ امانت مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں واپس نہ آیا تو یہ امانت آپ تک پہنچا دوں۔ شہنشاہ نے کہا، رتاس نے ایسا کیوں کہا؟ کیا اسے پہلے سے علم تھا؟ یوزک بولا، نہیں معلوم حضور والا، لیکن… شہنشاہ بولا، لیکن کیا؟ تم رک کیوں گئے؟ ہمیں پوری بات بتاؤ۔
रत्तास जिन मेरे खास वफादारों में से था, उसकी मौत मेरे लिए बड़ा नुकसान है। योज़क सर झुकाकर बोला। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मेरी सौतेली माँ इस सब की जिम्मेदार है। उसने मोती की लालच में मेरे बाप से शादी की थी। योज़क ने तमाम माजरा तफसील से शहंशाह को सुना दिया। ये सुनते ही शहंशाह को काफ के अपने खास जिन उसने बुलवाए और उन्हें हुक्म दिया कि जहाँ भी रत्तास की कातिला जिन्नी मिले उसे पकड़ कर ले आओ। योज़क बाप की लाश को जिन्नू के कब्रिस्तान में लाया और उसे दफना कर घर की तरफ चल पड़ा। उसे अपनी छोटी बहन नताशा की फिक्र हो रही थी, न जाने वो किस हाल में होगी। योज़क घर पहुंचा। दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ताशा पिछले 2 दिन से भूखी प्यासी कमरे में बंद थी। भाई को देखकर वो खुशी से उठ खड़ी हुई, मगर शदीद नकाहत की वजह से दोबारा ज़मीन पर गिर गई। योज़क ने छोटी बहन को गोद में उठा लिया। ताशा की आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। योज़क बोला, ताशा मेरी बहन, तुम्हें क्या हुआ है? ताशा ने कहा, भाई आप अब्बा को साथ नहीं लाए? योज़क बोला, अब्बा लंबे सफ़र पर गए, आ जाएंगे, तुम घबराओ नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ? ताशा ने रोते हुए कहा, भाई मेरी सौतेली बहन बहुत बुरी है, मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद रखती है। आज मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अगर आज आप न आते तो मैं मर चुकी होती। ये सुनकर योज़क ने छोटी बहन को गले से लगाया और बोला, चलो मैं तुम्हें पहले खाना खिलाता हूँ। जिस दिन से छोटी ताशा को उसकी सौतेली बहन जिनजादी लेकर गई थी, 2 दिन हो चुके थे, मगर ताशा दोबारा न आई। उसी दिन से मुझे भी बुखार था, मगर मेरा बुखार किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था। तेज़ बुखार में भी मैं अम्मी से नज़र बचा बचा कर ऊपर जाती कि शायद ताशा आई हो, मगर उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। जब से मुझे बुखार चढ़ा था, ताशा की सौतेली बहन ने मेरा जीना भी अजाब किए रखा था। मुझे पूरी रात डरावने ख्वाब आते। मैं रात के वक्त कई बार डर कर उठ जाती। आज तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। घड़ी की सुई रात के ठीक 12 बजा रही थी। कमरे में इस कदर खामोशी थी कि मेरी चलती सांसों के अलावा सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अब्बू ने कहा, अगर आज भी मेरा बुखार कम नहीं हुआ तो कल वो मुझे किसी और अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आखिर जागती आंखों में भी नींद का नशा आने लगा कि अचानक बेड के सामने रखे सोफे पर बैठी ताशा की सौतेली बहन मुझे नजर आने लगी। मैं अपनी आंखों को मलते हुए उठकर बैठ गई कि शायद ये मेरा वहम हो या बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। लेकिन ना तो ये मेरा वहम था, ना ही बुखार दिमाग पर चढ़ा था। मैं अपनी आंखों से ताशा की सौतेली बहन को देख रही थी। वो मुझे देखकर तंज़ी अंदाज में हंसते हुए बोली, कमाल है, जब से तूने मेरे गुस्से का सामना किया है तब से तेज़ बुखार में तप रही है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रही थी जैसे शहंशाह जिन्नात को भी हरा देगी। बड़ा अफसोस हुआ कि बस इतनी सी हिम्मत थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तेरी हालत पर रोऊं या हंसूं। मैंने कहा, ताशा कहाँ है? वो बोली, ओह, पहले अपनी खबर तो ले ले, फिर ताशा की खबर गिरी करना। हाँ, इतना तो बता सकती हूँ कि तू यहाँ पड़ी है और उसे भूखा प्यासा मैंने वहाँ बंद रखा है, क्योंकि उसे मारने के लिए भूख ही काफ़ी है। मुझे जहमत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, तुम जालिम हो, लेकिन तुम्हारा ये जुल्म ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ताशा मासूम है, उसे छोड़ दो। मैं तो इंसान हूँ, तुम्हारी मेरे साथ दुश्मनी हो सकती है, मगर वो तो तुम्हारी तरह जिनजादी है। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? यह सुनकर वो सोफे से उठी और घूरते हुए मेरे करीब आई, मेरी गर्दन पकड़ी और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर चाहूँ तो अभी तेरी गर्दन तन से अलग कर दूंगी, मगर सिर्फ आखिरी बार तुझे समझाने आई हूँ। अगर दोबारा मुझे ऊपर नजर आई तो नीचे सिर्फ तेरी लाश आएगी। मेरी माँ ताशा के बाप और भाई को अब तक मार चुकी होगी। सोच, ताशा का बाप जिन होकर मेरी माँ का मुकाबला नहीं कर सका तो तू क्या चीज़ है? तुझे तो मरने से पहले पानी भी नसीब नहीं होगा। ये कहकर उसने ज़ोर से मेरी गर्दन दबाई कि मेरा सांस रुकने लगा। मैं हाथ पाँव मारना शुरू हो गई कि अचानक उसने मेरी गर्दन छोड़ दी। मैंने ढाल होकर बिस्तर पर गिरी। वो बोली, मैं जा रही हूँ। अगर मुझे दोबारा आना पड़ा तो अकेली नहीं आऊँगी, बल्कि साथ तेरी मौत भी लेकर आऊँगी। ये कहकर वो जिनजादी गायब हो गई। मैं बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। उठने की कोशिश की, मगर बुखार की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उठ नहीं सकी। मैं क्या कर सकती थी? मुझे ताशा को उसके वालिद के बारे में बताना था, मगर आधी रात के वक्त कहाँ जा सकती थी। मैंने हिम्मत की, उठी और दरवाजे तक पहुंची थी कि नीचे गिरी और बेहोश हो गई।
میرے دروازے اور پھر زمین پر گرنے کی آواز نے امی کو جگا دیا۔ دوپہر کے 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ ابو میرے بازو میں لگی میری ڈرپ نکال رہے تھے۔ امی میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئیں اور بولی، کیسی ہے میری بیٹی اب؟ ابو نے ڈرپ نکالتے ہوئے کہا، بخار کافی حد تک کم ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے جب تک بخار ٹھیک نہیں ہو جاتا تمہیں کمرے سے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، شاباش، خوش رہو، جیتی رہو۔ ابو امی سے کہنے لگے، ہماری بیٹی کی طبیعت اب بہتر ہے، آپ اسے دلیا وغیرہ کھلائیں، میں نے ضروری کام سے مارکیٹ جانا ہے۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے اب جائیں۔ ابو نے مجھے مسکراتے چہرے سے اللہ حافظ کہا اور چلے گئے۔ امی میرے لیے دلیا لائیں۔ میں نے دلیا کھایا اور پھر امی نے مجھے دوائیں دیں اور بولی، ماشاء اللہ بخار کافی کم ہے، تمہارے بھائی بھابھی ہاسپٹل گئے ہوئے، میں ضروری کام سے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم آرام سے لیٹی رہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، مگر مجھے آرام کہاں تھا، مجھے تاشا کی فکر تھی۔ امی کے جانے کے بعد میں ہمت کر کے اٹھی۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے سے باہر آئی تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میں بلا تاخیر چھت پر پہنچ گئی۔ مجھے انجام کا علم نہیں تھا، بس تاشا سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اوپر پہنچی تو تاشا اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ مجھے اس چھوٹی سی جنزادی سے اتنی انسیت ہو گئی تھی کہ میرا دل چاہا اسے گلے لگا لوں۔ میں اس کے قریب گئی۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا مگر تم نہیں آئی، میں روز چھت پر تمہارے لیے آتی تھی۔ مگر وہ خاموش تھی۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی اس نے میرا دروازہ کھولا، میری تو چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ کمرے میں میری امی اور بھابھی ایک ساتھ بیٹھی ہیں، دوسرے کونے میں بھائی، ابو اور دادا جان اکٹھے ہیں۔ سب کی آنکھیں ہاتھ کھلی ہوئی تھی اور دکھنے میں ایسے لگ رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی گہرا نشہ کیا ہے، سب کے سب نشے سے مر جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں حواس کھو بیٹھی۔ پہلی بار مجھے اپنی اس خوبی کا علم ہوا کہ اللہ نے مجھے مضبوط اعصاب کا مالک بنایا تھا۔ فوراً میرے دماغ میں ایک گھنٹی بجی اور دل میں آواز آئی کہ یہ سب میرے گھر والے نہیں ہیں۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی اور واپسی کے لیے مڑی تو میرے پیچھے ایک جنزادہ کھڑا تھا۔ میں دیوار سے لگ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی انگلی سے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بند ہو گیا۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تاشا کھڑی تھی۔ وہ جنزادہ تاشا سے کہنے لگا، تاشا کی طبیعت خراب ہونے کے باعث میں اسے محل میں چھوڑ آیا ہوں، اس لیے تمہیں تاشا بننے کی اداکاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تاشا نے جو ہی یہ سنا تو تیزی سے تاشا کی سوتیلی بہن میں بدل گئی۔ ارے یہ تاشا نہیں بلکہ اس کی سوتیلی بہن ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اسے دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ تاشا کی سوتیلی بہن بولی، تم زندہ کیسے واپس آ گئے؟ جنزادہ بولا، کسی کے مرنے یا جینے کا فیصلہ تم یا تمہاری ماں نہیں کر سکتی۔ تمہاری ماں میرے باپ کو دھوکے سے مارنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم لوگ چاہو گے وہی ہوگا۔ میں تم لوگوں کی نفرت دیکھ کر حیران ہوں کہ تمہاری ماں نے میرے باپ کو محض ایک موتی کے لیے مار دیا، اور تم 5 سالہ چھوٹی بچی پر ترس نہیں آیا۔ اس لیے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم لوگ بھی ترس کھائے جانے کے حقدار نہیں ہو۔ جنزادی چلائی، اپنی بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کہ میری ماں کدھر ہے؟ جنزادہ بولا، اسے شہنشاہ جنات کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے، اس وقت قید خانے میں ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ ہمارے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ تم نے انسانوں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر جنزادی پاگل ہو گئے اور اتنے زور سے چیخی کہ مجھے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، یہ کہہ کر جنزادی نے اس جنزادے پر حملہ کر دیا۔ وہ اڑتی ہوئی جنزادے کے قریب آئی لیکن جنزادہ زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے جنزادی کو ہوا میں روک لیا اور اسے گردن سے پکڑ کر اتنی زور سے فرش پر پھینکا کہ وہ دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ اسی اثنا میں 2 جنزادے وہاں نمودار ہوئے۔ انہوں نے تاشا کی سوتیلی بہن جنزادی کو اٹھایا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جنزادہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں اب تک ڈری سہمی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جنزادہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تاشا کا بڑا بھائی ہوں، مجھے تاشا نے یہاں بھیجا ہے۔ تاشا نے مجھے بتایا کہ ہماری سوتیلی بہن آپ کی جان کے در پہ ہے، تو میں سب سے پہلے آپ کے پاس آیا، اور یہاں آنے کا میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اگر مجھے دیر ہو جاتی تو پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرتی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا،
کہ اندر میرے گھر والے؟ جنزادہ مسکرایا اور کہنے لگا، اس کمرے میں آپ کے گھر والے نہیں ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میری سوتیلی بہن نے آپ کو اپنے جال میں پھنسانے کی ایک کوشش کی۔ آپ کو ایک ایسی جیتی جاگتی تصویر دکھائی تھی کہ آپ اسے سچ سمجھنے لگے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے گھر والے خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ جنزادہ بولا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری چھوٹی بہن کا خیال رکھا، لیکن اب آپ بے فکر رہیں۔ دوسری منزل سے اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری سوتیلی بہن اور سوتیلی ماں جب تک جیئیں گی قید خانے میں ہی قید رہیں گی۔ میں جیسے ہی بالکل ٹھیک ہوئی، میں نے ضد کر کے دوسری منزل کو فرنشڈ کروایا، لیکن چند دن اوپر سکون سے گزارنے کے بعد اب سب گھر والے مطمئن تھے۔ ہماری زندگی کی رونقیں بحال ہو چکی تھی، مگر یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ تاشا اب بھی کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتی تھی اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ مگر تاشا کے ساتھ جو بھی میرے دن گزرے تھے وہ میری زندگی کے یادگار دن تھے، لیکن وہ دن تاشا کے لیے بہت مشکل تھا جس دن اسے پتہ چلا کہ اس کے ابا کو اس کی سوتیلی ماں نے قتل کر دیا ہے۔ اس دن تاشا میرے پاس آئی اور بہت روئی۔ بھلے وہ ایک جن کی بچی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک حساس دل رکھتی تھی اور اپنے ارد گرد کے واقعات کو بڑی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔